بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھاپے میں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو صرف ایک تسبیح کا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جن کو نماز کی فکر ہے صرف وہی یہ ویڈیو دیکھیں۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ان بزرگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے آخری مراحل میں قدم رکھ چکے ہیں، جن کے بدن میں اب پہلے جیسی طاقت نہیں رہی اور کبھی کبھی سستی یا بیماری کی وجہ سے ان کو نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ میرے پیارے بزرگوں، یہ وہ وقت ہے اللہ پاک سے ملاقات کی تیاری کا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے، لیکن شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس عمر میں انسان پر سستی غالب کر دیتا ہے تاکہ وہ کسی عظیم دولت سے محروم ہو جائیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح بتاؤں گا جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی اور آپ کے دل میں نماز کی ایک ایسی تڑپ پیدا ہوگی کہ آپ اذان کا انتظار کریں گے۔ بس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ آخر تک دیکھنا ہے۔ نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلا کر عطا فرمایا۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، جب اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہوئے، ساتوں آسمان کی سیر کی اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اس مقام پر پہنچے جہاں کسی فرشتے کا بھی پر نہیں جل سکتا تھا۔ وہاں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ محترم ناظرین، واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی اور اللہ سے کمی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ کے حضور حاضر ہوتے رہے، حتیٰ کہ 50 سے کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نمازیں گنتی میں تو 5 ہیں لیکن اجر و ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے اللہ کتنا کریم ہے۔ وہ آپ سے چند منٹ مانگتا ہے اور بدلے میں اتنا بڑا ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، آج اگر ہم کسی دنیاوی حکمران، وزیر یا بڑے افسر سے ملنے جائیں تو ہم کتنے بن ٹھن کر جاتے ہیں، گھنٹوں پہلے تیاری کرتے ہیں، سفارشات ڈھونڈتے ہیں اور وہاں جا کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس کے قبضے میں ہماری سانسیں اور ہماری موت و حیات ہے، وہی ہمیں روزانہ 5 بار اپنے دربار میں بلاتا ہے اور ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، نماز بندے اور رب کے درمیان براہ راست ملاقات ہے جس میں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ایک بوڑھا انسان لرزتے ہوئے قدموں سے مصلی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر رحمت کرتے ہیں۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ اکثر بزرگوں کو لگتا ہے کہ اب وہ اتنی مشقت نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے دین میں آسانی رکھی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، لیکن نماز کو بوجھ نہ سمجھیں۔ نماز وہ سکون ہے جو قبر کے اندھیروں میں آپ کا ساتھی بنے گا۔ جو لوگ جان بوجھ کر نماز قضا کرتے ہیں ان کے لیے سخت و عیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ میرے بزرگوں، کیا ہم اس عمر میں بھی اللہ کی ناراضگی مول لینا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ 5 نمازیں دن بھر میں کل ملا کر 1 گھنٹہ بھی نہیں لیتی، جب اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں اور ہم کتنا فضول وقت بیکار کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ایک خاص تسبیح کا ذکر کریں گے جو آپ کے دل سے نماز کی سستی کو جڑ سے ختم کر دے گی، اور اسے پڑھنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی غیبی طاقت آپ کو مصلی کی طرف کھینچ رہی ہے۔
بڑھاپا اللہ کی رحمت کا وقت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اگر ہم نے آج اپنے رب کو سجدہ نہ کیا تو کل قبر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ نماز وہ پہلی چیز ہے جس کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ محترم ناظرین، نماز کی محبت دراصل اللہ کی محبت ہے، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی یہ محبت اور مضبوط ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو دیکھیے تو روح کانپ اٹھتی ہے کہ وہ نماز کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ کسی نے پوچھا، یا امیر المومنین، آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، جسے اللہ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، وہ اسے اٹھانے سے عاجز آ گئے تھے۔ محترم ناظرین، ذرا غور کریں، وہ ہستیاں جن کے قدموں کی خاک بھی ہم نہیں، وہ نماز کے لیے اس قدر بے چین رہتے تھے، اور ہم ہیں کہ بڑھاپے میں بھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بڑھاپے کی بیماریوں اور جوڑوں کے درد کو نماز کی آڑے نہ آنے دیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی مبارک زندگی کے آخری نمازوں کا منظر دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور آپ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا تو آپ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کے مبارک قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ محترم ناظرین، کائنات کے امام جن کے صدقے یہ دنیا بنی، وہ اس حالت میں بھی نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے ہوئے بھی سستی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا درد اور ہماری تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف سے زیادہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سستی دراصل شیطان کا وہ وار ہے جو وہ آخری وقت میں آپ پر کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کا خاتمہ نماز کے بغیر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نماز پڑھنے والوں کی کامیابی کا اعلان فرماتا ہے، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ خشوع تب آتا ہے جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ شہنشاہوں کے سامنے کھڑا ہے۔ جب ایک بوڑھا انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر سایہ کر دیتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی محبت پانے کا اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی باقی تمام عبادتیں اور صدقات اپنی جگہ، لیکن نماز وہ بنیاد ہے جس پر آپ کے اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ بہت سے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھولنے کی عادت ہو گئی ہے یا ہم سے رکعتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ آپ کی ٹوٹی پھوٹی نماز بھی اس کے ہاں قبول ہے، بس آپ اس کے در پر حاضری تو دیں۔ نماز وہ صابن ہے جو انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارا نامہ اعمال ہر قسم کے میل کچیل سے پاک ہو؟ بڑھاپے میں جب انسان موت کے قریب آ رہا ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ فکر اپنی پاکیزگی کی ہونی چاہیے۔ نماز چھوڑنے کے نقصانات صرف آخر میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جو انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور کم ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونا کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس نے میرے ذکر یعنی نماز سے منہ موڑا تو اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی۔
میرے بزرگوں، اگر آپ کو رزق میں کمی، اولاد کی نافرمانی یا گھر میں بے سکونی محسوس ہوتی ہے، اور اکثر گھروں میں یہ حالات ہیں، تو اپنے گربان میں جھانک کر ضرور دیکھیں کہ کہیں آپ کی نمازیں تو قضا نہیں ہو رہی۔ واقعی آج ہم غفلت کا شکار ہیں۔ نماز تو وہ رسی ہے جو بندے کو اس کے خالق سے جوڑے رکھتی ہے۔ جب یہ رسی ٹوٹ جائے تو انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس خاص تسبیح کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنا ارادہ پکا کر لیں کہ اس کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ کے اندر وہ روحانی بجلی بھر دے گی کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئے گی آپ کا دل مچل اٹھے گا، میں کب اپنے رب کے سامنے سجدہ کروں۔ یاد رکھیے، سجدہ صرف ماتھا زمین پر رکھنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی انا اور اپنی سستی کو اللہ پاک کے قدموں میں نثار کر دینے کا نام ہے۔ ہم اس ایمان افروز گفتگو کو جاری رکھیں گے تاکہ آپ کے دل میں نماز کی وہ تڑپ پیدا ہو سکے جو صحابہ کرام کا خاص اثاثہ تھی۔ محترم ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مومن کی معراج ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے بندے کو پیدا کیا تو اس کی فطرت میں اپنی بندگی رکھ دی۔ اس بندگی کا سب سے اعلیٰ مظہر نماز ہے۔ میرے وہ بزرگ جو جسمانی کمزوری یا گھٹنوں کے درد کی وجہ سے نماز میں سستی محسوس کرتے ہیں، وہ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے دین میں کتنی آسانی رکھی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر بیٹھ کر رکوع و سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں۔ اللہ کو آپ کی مشقت مطلوب نہیں، اللہ کو تو آپ کے دل کی وہ تڑپ مطلوب ہے جو اذان سنتے ہی آپ کو بے چین کر دے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی معافی آخری سانس تک نہیں ہے۔ بڑھاپے میں شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو مایوسی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری اتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب بڑھاپے میں چند سجدوں سے کیا ہوگا۔ لیکن محترم ناظرین، یاد رکھیے، اللہ کا دربار وہ دربار ہے جہاں ساری عمر کا کافر بھی اگر سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایک مسلمان اگر بڑھاپے میں اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو کیا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا؟ اللہ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ سنیے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے کہا، حضرت اب بھی؟ تو آپ نے فرمایا، میرا نامہ اعمال بند ہونے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آخری مہر سجدے کی حالت میں لگے۔ سبحان اللہ! میرے بزرگوں، یہ وہ شوق ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخ رو کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کی قدر و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر وہ درست نکلی تو وہ کامیاب و کمران ہو جائے گا، اور اگر وہ ناقص نکلی تو وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، اس دن نہ اعمال کام آئیں گے، نہ اولاد، نہ کوئی دنیاوی عہدہ، ہاں صرف وہ سجدے کام آئیں گے جو ہم نے خلوص دل سے اللہ پاک کے سامنے کیے ہوں گے۔ اکثر بزرگ شکایات کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات بھٹکا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز میں خیالات کا آنا انسانی فطرت ہے، لیکن نماز کو چھوڑ دینا شیطانی صفت ہے۔ آپ بس مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ خیالات سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے، اور اللہ اس جہاد پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسلامی تاریخ ہمیں ایسے بزرگوں کے تجربوں سے بھری ہوئی ملتی ہے جنہوں نے شدید بیماری کے عالم میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ زخموں سے چور تھے، تو اس حالت میں بھی جب آپ کو نماز کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا، ہاں نماز ضرور پڑھوں گا، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، ایک خلیفہ وقت جس کے ادب سے دنیا تھر تھر کانپتی تھی، وہ شدید زخمی حالت میں بھی نماز کو مقدم رکھ رہے ہیں۔
میرے بزرگوں، ہماری تکلیفیں، ہمارے دکھ ان مقدس ہستیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو چہرے کی جھریوں میں بھی ایک الگ چمک پیدا کر دیتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں لوگ نفس پرستی کا شکار ہیں، وہاں ایک نماز پڑھنے والا بوڑھا انسان پورے محلے کے لیے رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میری زندگی پر کچھ رکوع کرنے والے بوڑھے، دودھ پیتے بچے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے تو میں تم پر ایسا عذاب برساتا کہ تم سب ہلاک ہو جاتے۔ محترم ناظرین، آپ کا مصلی پر بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرنا اور نماز کے لیے تڑپنا اس معاشرے پر اللہ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ آپ اپنی قدر پہچانیے، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ سستی کو جھٹک دیں اور اس تسبیح کی برکت سے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اب ہم اس بات کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ نماز کے فضائل میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ ہمارا بڑھاپا عزت و احترام سے گزرے، ہماری اولاد فرما بردار رہے اور ہم لوگوں کی محتاجی سے بچیں تو ہمیں نماز کا دامن تھامنا ہوگا۔ نماز وہ قلعہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد انسان ہر قسم کے خوف اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس روحانی علاج کی طرف بڑھیں گے جو آپ کی سستی کو ہمت میں بدل دے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیے اور یہ نیت کر لیں کہ آپ کا ماتھا جھکے گا تو صرف اسی کے سامنے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو اس حقیقت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی محبت اور اس کے حضور حاضری کا لطف تب آتا ہے جب انسان دنیا کے تمام سہاروں سے تھک کر اس کے در پر آ بیٹھتا ہے۔ میرے بزرگوں، بڑھاپا دراصل اللہ پاک کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہے کہ اے میرے بندے، اب دنیا کی دوڑ دھوپ ختم ہوئی، اب میرے قریب آ جاؤ۔ اکثر ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہم گناہ گار ہو چکے ہیں اور ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیے اللہ پاک کا دربار وہ دربار ہے جہاں مایوسی کفر ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے، وہ رب تو آپ کے ایک سجدے کا منتظر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی سرکشی کی زنجیروں کو توڑ کر اس کے حضور جھک جائیں۔ میرے بزرگوں، نماز کی لذت پانے کا ایک بڑا ذریعہ کہ اسے بوجھ کے بجائے ملاقات سمجھ کر پڑھا جائے۔ جب ہم کسی پیارے سے ملنے جاتے ہیں تو ہمیں وقت گزارنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس رب سے ملنے میں سستی کیوں، جس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، جس نے ہمیں اولاد دی ہے، جس نے آج تک ہمیں رزق عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کا ایک ایمان افروزہ واقعہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے نماز بہت مختصر پڑھی۔ کسی نے پوچھا، آپ نے نماز اتنی جلدی کیوں ختم کر دی؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے اس میں ان کلمات کے ذریعے دعا کی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے ہیں۔ محترم ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا اصل مقصد اللہ پاک سے کلام کرنا ہے۔ اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو طویل قیام نہ کریں، لیکن اس مختصر وقت میں اپنے دل کا حال اپنے رب کو سنا دیا کریں۔ اکثر بزرگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ ہماری عمر گزر گئی اور ہم نے زندگی میں بہت سی نمازیں قضا کر دی ہیں۔ میرے بزرگوں، اب بھی وقت ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ آیات آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ آج اگر آپ اس تسبیح کے ساتھ اپنی نمازوں کا آغاز کریں گے تو اللہ آپ کے پچھلے گناہوں پر کلمہ عفو فرما دے گا۔ نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی سکون دیتی ہے۔ جب بڑھاپے میں انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور بچے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تب بھی یہ مصلی ہی آپ کا سب سے بڑا ساتھی بن جاتا ہے۔
اس پر بیٹھ کر جب آپ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں تو آسمان کا مالک آپ کی تنہائی کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، سستی کا ایک بڑا سبب جسمانی تھکان بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ نماز میں کی جانے والی ہر حرکت انسان کے جسم کے لیے صحت بخش ہے۔ سجدہ کرنے سے دماغ کو خون کی فراہمی بڑھتی ہے اور جس سے بڑھاپے میں یادداشت کی کمزوری میں مدد ملتی ہے۔ رکوع سے کمر کو مضبوطی ملتی ہے اور اللہ رب العزت نے اپنی عبادت میں ہماری صحت بھی رکھ دی ہے۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بزرگوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے چہرے پر بھی ٹھنڈک اور نور ہو، جو سجدہ کرنے والوں کا خاص حصہ ہے؟ اس دنیا کی فانی لذتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اصل کامیابی وہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو ہم اللہ پاک کے دربار میں سر بسجود ہوں۔ اب ہم اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں میں آپ کو وہ قیمتی تسبیح بتاؤں گا جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ یہ تسبیح آپ کے اندر وہ روحانی طاقت پیدا کر دے گی کہ آپ کا بدن خود بخود مصلی کی طرف کھینچنے لگے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، خاص طور پر ان بزرگوں کے لیے جنہیں نماز کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ بس آپ اپنے دل کو مضبوط کر لیں اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ، میں کمزور ہوں لیکن تیری رضا کے لیے اپنی سستی کو ترک کرتا ہوں، مجھے ہمت عطا فرما۔ یاد رکھیے، جب بندہ ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ جب ہم اس گفتگو کو اس کے نتیجے کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں آپ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ میرے بزرگوں، اب ہم اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جانتے ہیں جس کی اگر آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالی نماز کی پابندی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور آپ کی دنیا اور آخرت کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ وہ تسبیح ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، اس تسبیح کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ اس کا طریقہ جاننے سے پہلے ذرا یہ تصور کریں، جنت جن کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اللہ پاک نے ان کی چابی اس مختصر کلمے میں رکھ دی ہے۔ میرے بزرگوں، بڑھاپے میں انسان بیماریوں سے گھبراتا ہے، کبھی جوڑوں کا درد، کبھی بے چینی اور کبھی سستی، لیکن آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور ان میں سے سب سے ہلکی بیماری غم و فکر یعنی پریشانی اور سستی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اعضاء میں وہ روحانی طاقت بھر دیتا ہے کہ بڑی سے بڑی بیماری اور سستی آپ کے قریب نہیں بھٹکتے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ نہایت ہی سادہ اور آسان ہے، خاص طور پر ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی اس تسبیح کو شروع کریں، سب سے پہلے صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زبان پر جاری کر دیں۔ میرے بزرگوں، اس عمل کے لیے نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے اور نہ گنتی کی کوئی شرط ہے۔ آپ اپنی چارپائی پر لیٹے ہوں، گھر میں چل رہے ہوں، وضو کے ساتھ ہوں یا بغیر وضو کے، ہر حالت میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ اسے پڑھیں گے اتنی اللہ پاک کا ذکر آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر دیں۔ محترم ناظرین، یہ کلمہ اللہ پاک کی قدرت کا اظہار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا نہ کسی برائی سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے یا لیٹے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اے اللہ، اے میرے کریم پروردگار، میں تیرا ایک کمزور اور عاجز بندہ ہوں۔ میں زندگی کے اس موڑ پر آ چکا ہوں جہاں میرا جسم
میرا ساتھ نہیں دیتا، جہاں مجھ پر سستی غالب آ جاتی ہے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، مجھے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، میرے قدموں کو مصلی کی طرف موڑ دے، مجھے سجدوں کی لذت دے کر اٹھا کہ میں موت تک تیرا وفادار رہوں۔ یا اللہ، میری عمر کی سستی کو ہمت میں بدل دے اور میرا خاتمہ نماز کی حالت میں فرما۔ محترم ناظرین، یقین مانیے کہ جب ایک بوڑھا انسان اس طرح ٹوٹ کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو الہی رحمت جوش میں مارتی ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی سے اندھیرے نکال دے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ اب آپ کا دل نماز کے لیے خود بخود مچل رہا ہے، وہ بوجھ ختم ہو گیا ہے جو آپ کو مصلی سے دور رکھتا تھا۔ یہ عمل آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور قبر کے اندھیروں میں بھی یہی کلمات جنت کے خزانے بن کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، موت برحق ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ جس کا آخری وقت مصلی پر گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، ہماری تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو شفا دے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے پہلے آپ کے دل کو سکون ملا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے بزرگوں تک ضرور پہنچائیں۔ آخر میں آپ کے اپنے چینل کی طرف سے بس یہی گزارش ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے روشن رکھیے، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی ایک بزرگ کی نماز قضا ہونا بند ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔